میری گزارش ہے قبلہ و کعبہ سے اور آپ سے گزارش ہے کہ اپنے صدر علی قدر کا استقبال کیجئے بآواز بلند درود کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حاضرین بزم مسالمہ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت ہی بہترین اشعار سے ہم آپ سب مستفیض ہوئے اور بڑے معیاری شعراء نے کلام پیش کیا ہے۔ اب زیادہ سما خراشی کی ضرورت نہیں ہے، بس میں اتنا کہوں گا کہ شاعر کا مقام کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے ایسے موقع پر ہمارے آپ کے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث یاد آ گئی اللہم صلی جو علی مصروں میں ہے۔ محمد۔ ہمارے آپ کے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من انشا فینا بیتن فلہو فی الجنت بیتن، جو ہم آل محمد کی شان میں ایک شعر لکھ دے واہ فلہو فی الجنت بیتن، تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار ہو جاتا ہے۔ آپ صلوات اب بھی نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی شاعر کا کیا مرتبہ ہے، دیکھیے آپ نے سب فضائل سنے، اب وہ چاہے میر انیس ہوں، میر دبیر ہوں، منیس ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی اہل بیت سے جڑا ہوا شاعر ہے اس کا بہرحال ایک مقام ہوتا ہے۔ اب چونکہ انیس کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا تو آپ کے پڑوس میں ہی میرٹھ ہے، چونکہ یہ معانہ جو ہے میرٹھ میں ہی ہے اور 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ماشاءاللہ بہترین ادبی ماحول ہے میرٹھ میں۔ تو ایک دفعہ میں وہاں پہنچا تھا تو کچھ بزرگ شعراء تھے، ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے میر انیس کے لیے بتایا کہ وہ فیض آباد کے تھے، ہم سے بہت بزرگ تھے، میرے باپ دادا کی عمر کے ہوں گے۔ انہوں نے بتایا اب وہ لکھنؤ میں رہائش گاہ اس لیے اختیار کی کہ اردو پر سے عقل ہوتا رہے۔ دیکھیے لکھنؤ کی قدر و قیمت ان کی نظر میں۔ اب وہاں یہ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کلام تو پڑھا جاتا ہے، کوئی کوئی قافیہ رہ جاتا ہے۔ تو ایک زمین تھی اور وہ یہ کہ شمشیر ہوا پر تقدیر ہوا پر، یہ والی زمین تھی۔ اب انہوں نے پڑھ دیا، جیسے ہی اترنے لگے، کیا ان کا حافظہ تھا میرے نیز کا، کیا حاضر دماغی تھی، ممبر سے اترنے لگے تو نیچے سے کچھ جوانوں نے کہا ایک قافیہ تو چھوڑ دیا آپ نے، ذرا ہمشیر ہوا پر دکھا دیجئے۔ سنیے، ہمشیر ہوا پر دکھا دیجئے۔ فوراً واپس بیٹھ گئے وہ، یہ نے کہا کہ رکو مجھے لکھنے دو، کہنے دو۔ کیا حاضر دماغی تھی، فوراً ممبر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ سنیے، لہرانے سے زلفوں کے جو کھل جاتے تھے چہرے، ہوتی تھی خفا شاہ کی ہمشیر ہوا پر، ہوتی تھی خفا شاہ کی ہمشیر ہوا پر۔ تو ایسی شخصیات بہرحال، اور جو کچھ کہا گیا ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، زیادہ بولوں گا نہیں، کہ ہم کو میر انیس کے مرثیوں نے بولنا بھی سکھایا، تہذیب بھی سکھائی، اردو ادب سے بھی نوازا۔ تو ہمارے علماء احباب بیٹھے ہوئے ہیں، سب جانتے ہیں اردو زبان۔ تو بہرحال میں کسی پر نکتہ چینی نہیں کرتا۔ دیکھیے اگر معاشرے کو گلدستہ بنانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود اپنی اصلاح کریں۔ ہم اپنی اصلاح اپنی جگہ کریں گے تو پورے معاشرے کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی۔ بس صلوات پڑھ دیئے اور چند اشعار میں سنا دوں اور اس کے بعد دو آیہ فقرے۔ بس اب میرے بعد کوئی اور نہیں ہے، میں کھڑا ہو جاؤں گا دعا کرا دوں گا بس، اس لیے اب گھبرائیے گا نہیں۔ صلوات سے سہارا دے تو شروع کر دوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور مصرع تو آئی ہے ذہن میں آپ کے، قطع والا، تو اسی پہ سنیے دو قطع۔ ہاں وہ تو یاد ہے سب کو، پیغمبری صفات کیا آئینہ دار ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، قربان جس پہ رحمت پروردگار ہے، قربان جس پہ رحمت پروردگار ہے، صحن شرف میں باعث صد افتخار ہے۔ صحن شرف میں باعث صد افتخار ہے، تعظیم جس کی کرتے تھے اٹھ اٹھ کے مصطفیٰ،
پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے، واہ واہ پیغمبری صفات کی آئینہ دار ہے۔ اب حالات کے تناظر میں سوچ رہا ہوں اسی مصرے پر 4 مصرے پڑھ دوں۔ جی سارے جہاں میں پھیلا ہوا انتشار ہے، خبریں نہیں سن رہے ہیں کیا؟ سارے جہاں میں پھیلا ہوا انتشار ہے، سب کو نظام عدل کا اب انتظار ہے، واہ واہ سب کو نظام عدل کا اب انتظار ہے۔ حد پار کر دی ظلم و ستم نے جہان میں، بے چین انتقام کو اب ذوالفقار ہے۔ واہ 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 جلدی سے پڑھ دیتا تو آپ داد دے دیتے، خستہ نہ ہوں، سارے مضمون مسالمہ کی تھکن جو مجھ پر نہ اتاریے۔ بس دیکھیے ساری رات میں نے ساتھ دیا کہ نہیں آپ؟ نہیں نہیں بالکل بالکل۔ تو ذرا دیر کو میں چلا گیا تھا پھر آ گیا۔ سلوات پڑھیے تو میں کچھ اشعار اس کو سمجھ لوں۔ صلی اللہ محمد و آل محمد۔ لشکر الفاظ ہیں مدحت سرا کے سامنے، اچھا مصرع ہے۔ لشکر الفاظ ہیں مدحت سرا کے سامنے، مسکراتے ہیں ہنسی فکر رسا کے سامنے، واہ واہ مسکراتے ہیں ہنسی فکر رسا کے سامنے، رک نہیں سکتے اندھیرے کربلا کے سامنے، واہ واہ۔ شمع حق روشن ہے طوفانی ہوا کے سامنے، آہا طوفانی ہوا کے سامنے، واہ واہ۔ شمع حق روشن ہے طوفانی ہوا کے سامنے، اور سب اندھیروں کے بسیرے کل عدم ہو جائیں گے۔ واہ شک نہ کیجئے یہ وقت جو بتا رہا ہوں بہت نزدیک ہے انشاءاللہ۔ واہ سب اندھیروں کے بسیرے کل عدم ہو جائیں گے، ظلمتیں کیا ہیں بھلا شمس الضحیٰ کے سامنے، واہ واہ واہ۔ شمس الضحیٰ کے ظلمتیں سامنے کیا ہیں بھلا شمس الضحیٰ کے سامنے۔ کیا رعایتیں ہیں، واہ واہ واہ۔ ملاحظہ کیجئے کہ سحر ہو جادو ہو یا اشرار انس و جن کوئی، سحر ہو جادو ہو، سحر نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، واہ آنکھوں سے نہ ڈانٹیے، سحر ہو جادو ہو یا اشرار انس و جن کوئی، رک نہیں سکتا جلال فاطمہ کے سامنے، واہ 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 واہ۔ رک واہ نہیں واہ سکتا جلال فاطمہ کے سامنے۔ دامن عالم نبی تک گندگی کیا آئے گی، واہ واہ واہ۔ دامن آل نبی تک گندگی کیا آئے گی، رجس آ سکتا نہیں جب انما کے سامنے، واہ 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 واہ۔ رجس آ سکتا نہیں جب انما کے سامنے، دل جھکائیں گے وہ کیسے آلہ اطہر کی طرف، واہ دل جھکائیں گے وہ کیسے آلے آلہ اطہر کی طرف، جو ملوث ہیں گناہوں میں خدا کے سامنے، جو ملوث ہیں گناہوں میں خدا کے سامنے۔ واہ اور یہ ملاحظہ کر لیجئے، فاطمہ کا باپ ہو شوہر ہو یا اولاد ہو، واہ فاطمہ کا باپ ہو شوہر ہو یا اولاد ہو، آئینہ ہے سب صفات کبریا کے سامنے۔ واہ واہ۔ آپ کی خاموشی نے کھانسی اٹھا دی، سارا سہارا دیے تو میں 2 شعر پڑھ دوں۔ آئینے میں سب صفات کبریا کے سامنے، پورے قد سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے تعظیماً نبی، پورے قد سے اٹھ کھڑے ہوتے تھے تعظیماً نبی، فاطمہ آتی تھی جب بھی مصطفیٰ کے سامنے، واہ 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 واہ۔ فاطمہ آتی تھی جب بھی مصطفیٰ کے سامنے۔ واہ واہ واہ۔ کیا تقابل کوئی عورت کر سکے گی سوچئے، واہ واہ۔ کیا تقابل کوئی عورت کر کوئی سکے گی، عورت کر سکے گی سوچئے، سرنگو مریم ہے خود جب سیدہ کے سامنے، واہ واہ واہ۔ سرنگو مریم ہے جب خود سیدہ کے سامنے۔ اب چلیے وہ کٹے ہوں، دیکھیے مولا عباس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے، جناب زینب کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے، اس کے تناظر میں ہے، یہ ملاحظہ کیجئے کہ وہ کٹے ہوں یا بندھے ہوں ہاتھ مل جاتی ہے بھیک، آہا آہا۔ وہ کٹے ہوں یا بندھے ہوں ہاتھ مل جاتی ہے بھیک، ہاتھ پھیلاتے ہیں جب دستے عطا کے سامنے، واہ واہ واہ۔ ہاتھ پھیلاتے ہیں جب دستے عطا کے سامنے۔ بس ہو گیا، سب سنا دیا میں نے، بس 1-2 شعر رہ گئے، سن لیجئے کہ جب اٹھایا تیر اصغر پر چلانے کے لیے، واہ جب اٹھایا تیر اصغر پر چلانے کے لیے، آ گئی روح رسالت حرملا کے سامنے،
آ گئی روح رسالت حرملا کے سامنے، واہ اور آتش دوزخ سے بچ سکتا نہیں ظالم کوئی۔ واہ 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 اپنا اپنا تخیل ہے۔ آتش دوزخ سے بچ سکتا نہیں ظالم کوئی، فاطمہ جب بال کھولیں گی خدا کے سامنے۔ واہ جو بھی اے شمشاد شیطان مجسم ہے سنو، آ نہیں سکتا کبھی فرش عزا کے سامنے، واہ آ نہیں سکتا کبھی فرش عزا کے سامنے۔ انہی چند اشعار کے ساتھ رب غفور سے میں دعا کرتا ہوں، پروردگار عالم ہم سب کی حاجات دینی و دنیا کو برلائے۔ دنیا میں جہاں جہاں مومنین مومنات آباد ہوں ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم جہاں جہاں بھی دنیا میں مومنین مومنات آباد ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کا قرض ادا فرما، جو بے روزگار انہیں روزی عطا فرما، جو قرضدار ہوں ان کے قرضوں کو ادا فرما، اور ہمارے درمیان سے جو مومنین مومنات گزر چو ان کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تمام مزارات مشرفہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ واسطہ تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا کہ اس ذکر مقدس کو ہم سب کے لیے باعث نجات آخرت قرار دے۔ اور آپ سب حضرات سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ رحمان اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم انوار صاحب جن کے اصال ثواب کے لیے پروگرام ان کو تو دیجیے، میر انیس صاحب کو بھی، ہاں میر انیس اور جناب انوار صاحب ان دونوں کو اصال ثواب کر دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔